حاجی صاحب اور ان کے ساتھیوں مہدی صاحب، مولوی فضل ربی اور مولوی تاج محمد کے ساتھ میرے دیرینہ مراسم تھے، مگر مدارس کے قیام سے ہمارے تعلقات زیادہ مستحکم ہو گئے۔ میں کبھی کبھی ان سے ملاقات کے لیے گزر جاتا تھا اور یہ بھی حاجی صاحب کی ملاقات کے لیے آتے تو مجھے ملنے کے لیے عثمانزے ضرور آتے تھے۔ مولوی تاج محمد دارالعلوم گدر کے محتمم تھے اور وہاں درس بھی دیتے تھے، اس لیے گدر سے زیادہ باہر نہیں جاتے تھے۔ مہدی صاحب اور مولوی فضل ربی صاحب کی آمد و رفت اکثر رہتی تھی اور مولوی فضل ربی صاحب کی وساطت سے آہستہ آہستہ ہمارے تعلقات دیوبند سے استوار ہو گئے۔ ان دنوں دارالعلوم دیوبند کے پرنسپل حضرت مولانا محمود الحسن تھے، جو بہت نیک باز، خدا پرست اور بڑے عالم تھے۔ وہ صرف کتابی عالم نہ تھے بلکہ عالم باعمل تھے اور اس فکر میں رہتے تھے کہ ہندوستان کس طرح انگریزوں کی غلامی سے نجات پائے گا۔ ہمارا بھی یہی مقصد تھا اور آزادی ہمارا مشترکہ نصب العین تھا۔ ہم جب دیوبند جاتے تو مولانا کے پاس رہتے۔ دیوبند میں کئی پٹھان طالب علم تھے۔ میاں عزیز گل ہمارے قیام و طعام کا انتظام کرتا تھا۔ مولانا کے ذریعے آہستہ آہستہ ہماری جان پہچان ان کے ساتھی دوسرے علماء سے ہوئی۔ ان میں مجھے مولوی عبید اللہ سندھی اور محمد میاں کے نام یاد رہ گئے ہیں اور باقی بہت سے لوگوں کا نام اب بھول گیا ہوں۔ خواجی کا ایک مولانا صاحب میرا گہرا دوست تھا۔ وہ بہت محبت کرنے والا آدمی تھا۔ جب اسے پتہ چلتا کہ میں آیا ہوں تو دیوبند آتا اور بہت سی خوراک کی چیزیں ساتھ لاتا۔ خواجی کا اچار اور کلچے بہت مشہور تھے۔ افسوس کہ مولانا کا نام بھول گیا ہوں، شاید میری گمشدہ نوٹ بکوں میں موجود ہے۔ سچ بات یہ ہے کہ ہم میں بہت زیادہ مہر و محبت تھی۔ جن کا مقصد اور نظم العین ایک ہو، ان میں ہمیشہ محبت اور دوستی ہوتی ہے۔ ان میں رائے کا اختلاف بھی ہوتا ہے، مگر یہ اختلاف رائے ان کے لیے باعث رحمت ہوتا ہے۔ یہ آج جو آپ کو ہر پارٹی میں گروہ بندی نظر آتی ہے، یہ اس لیے ہے کہ ان کا مقصد اور نظم العین جدا جدا ہے۔ اسی لیے ان کا اختلاف رائے رحمت کی جگہ زحمت بن گیا ہے، کیونکہ یہ لوگ یہ کام خدا کی رضا کے لیے نہیں کرتے بلکہ اپنے مفاد کے لیے کرتے ہیں۔ نفس کی راہ بے شمار ہوتی ہے اور خدا کی راہ ایک ہے، اس لیے خدا کی رضا کے لیے خدمت کرنا اور پارٹی بازی کرنا دو جدا جدا چیزیں ہیں۔ ہم زیادہ تر سلام مشورہ اور تبادلہ خیال مولانا محمود الحسن صاحب اور مولوی عبید اللہ سندھی سے کیا کرتے تھے۔ ان دنوں انگریزوں کا دبدبہ بہت زیادہ تھا اور لوگوں کے دلوں میں ان کا خوف بیٹھا ہوا تھا۔ ہم ان کی محبروں کے ڈر سے دیوبند کا ڈائریکٹ ٹکٹ نہیں خریدتے تھے۔ ہم دیوبند سے ایک اسٹیشن ادھر یا ادھر اترتے تھے اور پھر پیدل یا کسی دوسرے ذریعے سے چھپ کر دیوبند جاتے تاکہ انگریزوں کو ہماری نقل و حرکت کا پتہ نہ چلے۔ مولانا عبید اللہ سندھی نے دلی میں فتح پوری کی بڑی مسجد کے پاس ایک جگہ لی تھی اور وہاں طلبہ کو درس قرآن مجید دیا کرتے تھے، اور جو بی اے پاس ہوتے تھے ان کو 50 روپے ماہوار وظیفہ بھی دیتے تھے اور درس مفت دیا کرتے تھے۔ اس وقت 50 روپے بڑی حقیر رقم ہوا کرتی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ وہ تعلیم یافتہ مسلمان نوجوانوں میں آزادی اور خدمت کا جذبہ پیدا کریں گے، لیکن سندھی صاحب اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔ سندھی صاحب بہت بڑے عالم تھے، ان کی طرح کسی کو اور فہم قرآن حاصل نہ تھا اور نہ ہی ان کی طرح کوئی درس قرآن دے سکتا تھا، مگر مسلمانوں میں جدوجہد کا مادہ باقی نہ تھا، ورنہ انہی انگریزی مدارس میں ہندو بھی زیر تعلیم تھے۔ ہندو پر اس تعلیم کا یہ اثر ہوا کہ وہ قوم پرست اور قوم کے خادم بن گئے، اور مسلمان خدمت تو الگ بات ہے، قوم و ملک کے تصور سے بھی واقف نہ ہو سکے۔ مولانا کا ایک بہت قابل اعتماد اور عزیز شاگرد جو بی اے پاس تھا اور قرآن بھی مولانا سے بترجمہ ختم کر چکا تھا، انگریزوں کا محبر نکلا۔ وہ روزانہ سندھی صاحب اور اس کے دوست و احباب شاگردوں کے تمام حالات کی خبر حکومت کو دیتا تھا۔ جب سندھی صاحب کے شاگرد رشید کا یہ حال تھا تو دوسروں کا کیا حال ہوگا۔ قومی محبت اور خدمت، حریت اور آزادی کا جذبہ صرف تعلیم سے حاصل نہیں ہوتا۔ ہم نے جب قوم کی خدمت اور آزادی کی تحریک شروع کی تو میں نے شہروں میں تعلیم یافتہ افراد کی بہت تلاش کی، مگر ان میں ایسے لوگ نہیں ملے جو بے غرضی سے قوم کی خدمت کے لیے تیار ہو۔
میں نے پیروں اور بزرگوں کی بڑی خاطر مدارت اور خدمت اس لیے کی تھی کہ ان کے ہزاروں مرید ہوتے تھے۔ اگر یہ لوگ ہمارا ساتھ دیتے تو بہت زیادہ لوگ ہمارے ساتھ ہو جاتے اور ہماری حمایت کرتے۔ ملاؤں کی میں نے بڑی خوشامد کی ہے اور ان کی پیچھے پیچھے مارا مارا پھرتا رہا ہوں، مگر بہت کم نے ہمارا ساتھ دیا۔ جب میں ان سے مایوس ہو گیا تو شہر چھوڑ کر دیہات اور موزجات کی طرف متوجہ ہوا، وہاں کے عوام سے ناطہ جوڑا۔ 4 ماہ میں اتنے لوگ میرے ساتھ ہو گئے کہ انگریزوں کو ان سے خوف آنے لگا۔ میں 12 سال تعلیم یافتہ لوگوں کی پیچھے لگا رہا، مگر مجھے ان سے مایوسی ہوئی، اور جب دیہات میں گیا تو ہزاروں لوگ میرے ساتھی بن گئے۔ جب ہم دیوبند جاتے تو شیخ الہند صاحب سندھی صاحب کو بھی بلا لیتے تھے اور وہ اکثر دیوبند آ جاتے تھے۔ کبھی کبھار میں ان سے ملنے اور سلام مشورے کے لیے دلی چلا جاتا تھا۔ سندھی صاحب کی رہائش فتح پوری مسجد کے قریب تھی، مگر میں سیدھا ان کی رہائش گاہ یا مدرسے نہیں جاتا تھا، کیونکہ ان پر ہمیشہ CID کا پہرا لگا ہوتا تھا۔ یہ ایسا وقت تھا کہ ہمارے علاقے میں کوئی ابوالکلام آزاد کا جاری کردہ رسالہ الحلال منگواتا تو حکومت اس کو بلیک لسٹ کر دیتی تھی اور پولیس اس کی پیچھے لگ جاتی تھی، اور اگر حکومت ذرا بھی کسی پر شک کرتی کہ اس کے دل میں آزادی اور قوم و ملک کی محبت کا جذبہ ہے تو پھر اس کا خدا ہی حافظ تھا۔ اس لیے میں براہ راست سندھی صاحب سے نہیں ملتا تھا، بلکہ فتح پوری مسجد میں نماز پڑھنے چلا جاتا۔ نماز کے بعد مولانا سے بات چیت کر لیتا۔ اگر باتیں زیادہ ہوتی اور مسجد میں ختم نہ ہوتی تو مولانا مجھے چائے پینے کے بہانے اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ ہم چائے بھی پیتے تھے اور گفتگو بھی کرتے تھے۔ ملاقات کے بعد میں دلی میں نہیں رہتا تھا، بلکہ گاڑی میں سوار ہو کر سیدھا گاؤں چلا آتا۔ ہاں، اگر کبھی کوئی کام ہوتا تو دلی ٹھہر جاتا۔ دلی میں میں مولانا سیف الرحمن کے ہاں ٹھہرتا۔ مولوی سیف الرحمن ہمارے دوآبے کے رہنے والے تھے، بہت بڑے عالم اور سیاستدان تھے۔ دوسرے ملاؤں کی طرح وہ تنگ نظر نہ تھے، بڑے بلند نظر اور روشن خیال، نہایت ہی خوش مزاج اور زندہ دل انسان تھے۔ فتح پوری دلی کی ایک جامع مسجد تھی جس میں ایک عربی کا مدرسہ بھی تھا۔ اس کے صدر معلم مولوی سیف الرحمن تھے۔ جب میری سوسائٹی بدل گئی اور قوم پرستوں سے میرا تعلق پیدا ہو گیا تو میرے اندر پہلے سے موجود قوم پرستی کا جذبہ بیدار ہو گیا۔ بچپن ہی سے میں قوم پرستی کا جذبہ رکھتا تھا، مگر مہدی صاحب مولوی عبدالعزیز صاحب اور محتمم صاحب کی ہمنشینی سے یہ جذبہ بیدار ہو گیا۔ اس وقت مجھے صرف 2 شوق تھے، ایک زمینداری کا اور دوسرا مطالعے کا۔ زمینداری کے لیے مجھے والد نے محمد ناڑی میں 60 جرب زمین دی تھی۔ اس میں میں خود ہی زمینداری کے کام اپنے ہاتھوں سے کرتا تھا، اور مطالعہ کے لیے مولانا ابوالکلام آزاد کا اخبار الحلال منگواتا تھا، جو کہ ایک عالمانہ اخبار تھا۔ اس کا ہر مضمون علم و ادب کا شاہکار ہوتا تھا۔ یہ اخبار آزادی اور حریت کا علمبردار تھا اور اسلام کی حقیقت سے لوگوں کو متعارف کراتا تھا۔ دوسرا اخبار زمیندار، جو مولانا ظفر علی خان کا تھا، میرے مطالعے میں رہتا تھا۔ یہ بڑا قوم پرست اخبار تھا، اتنا گندا نہ تھا جتنا بعد میں اس کے بیٹے اختر علی خان کے وقت میں ہو گیا تھا۔ ایک اور قومی اخبار مدینہ بجنور منگواتا تھا۔ ایک انگریزی اخبار سویلین ملٹری گزٹ منگواتا تھا۔ علاوہ ازیں دینی اور دیگر کتب کا مطالعہ بھی کیا کرتا تھا۔ جب میں طالب علم تھا تو مطالعہ کا شوق نہیں تھا، مگر جب میں نے مدارس بنانے کا کام شروع کیا تو مطالعے سے میری دلچسپی بڑھ گئی۔ اس وقت جس شخص کے پاس الحلال اور زمیندار کے پرچے آتے تو وہ شخص حکومت کی آنکھوں میں کٹکتا تھا، اس کا نام بلیک لسٹ میں شامل ہو جاتا تھا، کیونکہ یہ دونوں اخبارات قوم پرست تھے جو قوم میں بیداری، شعور، قومیت اور جرأت پیدا کرتے تھے۔ سامراجی حکومتیں تو اس پالیسی پر قائم ہیں کہ لوگوں میں خوف و ہراس پیدا کرے۔ جب لوگوں کے دلوں سے خوف دور ہو جائے تو بیرونی حکومتوں کی بنیادیں ڈگمگا جاتی ہے۔ بیرونی حکومتوں کی مثال چور کسی ہے۔ جب گھر کا مالک جاگ اٹھتا ہے تو چور ٹھہر نہیں سکتا۔ اسی لیے انگریزی حکومت کو اس قوم کے اخبارات پسند نہیں تھے۔ کئی بار پولیس میرے پاس آئی اور کہا کہ تم یہ اخبارات منگوانا بند کر دو، یہ اخبارات حکومت کو پسند نہیں ہے۔ جو شخص یہ اخبارات پڑھتا ہے حکومت اس کو اپنا دشمن سمجھتی ہے، اس کی وجہ سے تمہیں نقصان پہنچے گا۔ مگر میں ان سے کہتا
کہ اگر یہ اخبارات حکومت کو ناپسند ہے تو حکومت ان کو خود بند کیوں نہیں کرتی۔ وہ جواب دیتے کہ حکومت تو ان کو بند نہیں کرتی۔ میں کہتا میں بھی منگوانا بند نہیں کر سکتا۔ مخفی صاحب کو بھی اگر کہیں سے کوئی اچھی کتاب مل جاتی تو وہ میرے مطالعے کے لیے لے آتا تھا۔ ایک دن عبدالحلیم شرر کا ایک ناول زیاد اور حلاوہ لائے اور کہا اس کا مطالعہ اچھی طرح کرو۔ ویسے بھی میں زیادہ مطالعہ نہیں کرتا تھا، مگر جتنا کرتا وہ توجہ اور غور سے کرتا اور اس کا مطلب اچھی طرح ذہن نشین کرتا تھا۔ یہ ناول اسپین کے بارے میں لکھا گیا تھا کہ کس طرح اسپین کی عیسائیوں نے مسلمانوں کے 800 سال اقتدار کا خاتمہ کیا۔ اس ناول کے پڑھنے سے مجھے اپنے مشن میں بہت مدد ملی۔ مخفی صاحب اپنے نئے کلام سے بھی مجھے نوازتے تھے۔ مخفی کے اشعار مجھے بہت پسند تھے اور میں ان سے متاثر ہوتا۔ ان کے اکثر اشعار مجھے اب بھی یاد ہیں۔ میں اور مخفی صاحب الحلال اکٹھے پڑھا کرتے تھے اور اس کے مضامین پر بحث کیا کرتے تھے۔ الحلال بار بار پڑھتے تھے، حد الوسع دوسروں کو بھی سناتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ الحلال نے ہمیں اسلام کی روح سے متعارف کیا اور ہمارا رخ اسلام کی طرف موڑا۔ یہ وہ وقت تھا جب انگریزی حکومت کے خوف سے کوئی شخص چپ کر حجرے میں بھی لب کشائی نہیں کر سکتا تھا۔ ہم اس قسم کی باتیں کرنے کسی خفیہ مقام پر چلے جاتے۔ ہمارا گاؤں بہت زیادہ گنجان آباد تھا، وہاں اس قسم کی گفتگو کرنا ممکن نہ تھا اور اس قسم کی خفیہ بات چیت کا بہت کم موقع ملتا تھا۔ کبھی اس کے لیے ہم حاجی صاحب کی جگہ حاجی آباد چلے جاتے اور کبھی کسی دوسری جگہ۔ ایک دفعہ مولوی فضل ربی، مخفی صاحب اور میں محمد ناڑی گئے۔ محمد ناڑی ہماری زمینوں کے اندر ایک چھوٹی سی آبادی ہے۔ یہ خوبصورت اور پرسکون جگہ ہے، اس میں نہر بہتی ہے۔ ہمارے رات کے کھانے کا انتظام یہاں ہو گیا تھا۔ شام کی نماز کے بعد ہم سڑک پر چہل قدمی کر رہے تھے اور تبادلہ خیال بھی کر رہے تھے۔ ہم نے پیچھے موڑ کر دیکھا تو ایک آدمی ہمارے پیچھے لگا ہوا تھا۔ ہم سخت گھبرائے اور سمجھے کہ یہ انگریزوں کا آدمی ہماری مخبری کر رہا ہے۔ ہم وہاں سے بھاگے، تیار کھانا چھوڑ دیا۔ میزبان کو ہم نے اطلاع تک نہ دی۔ بھاگتے بھاگتے اپنے ایک دوسرے گاؤں مرونڈی میں عشاء کے وقت پہنچے۔ زمیندار اور کسان لوگ شام کا کھانا جلد کھاتے ہیں۔ جب ہم وہاں پہنچے تو ہمارے لیے انہوں نے دوبارہ کھانا تیار کیا۔ ہم کھانا کھا کر وہی سو گئے۔ ہم نے ایسے کٹھن حالات اور مشکلات میں کام کا آغاز کیا تھا۔ باوجود ان مشکلات کے ہمارا کام روز بروز ترقی کرتا گیا۔ ہم یہ کام خدمت خلق کے جذبے سے کرتے تھے۔ اس میں ہمارا ذاتی فائدہ کچھ نہ تھا، بلکہ ذاتی طور پر ہمارا نقصان ہی نقصان تھا۔